بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعصر المکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرسولیہ وجود تقویہ ونکاوت نقویہ والحیرت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین منتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں آج ملائکہ شامل ہو جائے۔ یہ بلند صلوات ہے تو ایک آہستہ سی صلوات بڑھ دیں۔ صلی اللہ محمد بیٹا جائیں کو والا بیٹھا تھوڑی سی آواز کھولے حاضرین گرامی میں کھا دو عاشقان رسول خدا محبان آل با عزاداران مولائے سبز القبا زندہ رہیے سلامت رہیے۔ عظیم القدر شان حضرت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر داعیت حضرت بین المسلمین سفیر احمد سرکار علامہ وقار الحسین نقوی صاحب اور ان کے شہزادگان کی طرف سے یہ تاریخی شب اضحیٰ میں دعا گو ہوں بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورے پاکستان کے چہرے میرے سامنے ہیں۔ آج ناروں کی رات نہیں، صرف چند منٹ فضائل زیادہ ذکر مصائب تھوڑا سا بولنا ضرور ہے چونکہ چوک میں مجلس ہے، بارگاہ میں ہوتی تو میں ڈائریکٹ مصائب سے شروع کرتا، مگر چوک میں مجلس ہے، تمام مسلمان بھائی سن رہے ہیں۔ 28 سفر کی شب نانا اور نواسا دونوں کی شب ہے۔ تمام عالم اسلام تک محبت بھرا پیغام۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں۔ پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ میں منبر سے کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا عادی نہیں۔ کوئی بولے بسم اللہ، کوئی نہ بولے اس کی اپنی مرضی۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی شان اپنے آقا کی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو پتہ چل جائے جو 40 سال کے بعد نبی بنے وہ تاریخ والا ہے، جو آدم سے پہلے نبی ہو وہ قرآن والا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کے سامنے جناب سید آپ کے سامنے یہ غازی کا پاک علم ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس مردود پر جو مولا حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگوں سے دادرے یا کریا کروان غداری ہے۔ یہ مصر امام کے ساتھ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں مانتے تم بھی نبی کو ہو، مانتے ہم بھی رسول کو ہے، مانتے تم بھی رسول کو ہو، مانتے ہم بھی رسول کو ہے، لیکن تمہارے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا ہی فرق ہے۔ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ۔ تھوڑا بولے گا میرے ساتھ، تھوڑا بولیے گا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جہاں شاہ جی مولا
آپ کے سامنے تھے علی اکبر کو میرے مولا مجاہد عباس کو اولاد مدینہ عطا فرمائے اللہ ہمارے بیٹے کے بیٹے کو شہد و کلی عطا فرمائے تم کیا جانو میرا نبی کیا ہے میرا نبی سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ جو میرے نبی پہ نہ بولا اسے مولا علی پہ بولنے کا حق نہیں تم کیا جانو میرا رسول کیا ہے میرا آواز کھول سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کا بابا پیکر حسن جمال مجموعہ غیرت و کمال والی صبر سیلان عرب کا سلطان وحی کا ترجمان رہبر شریعت پیغام حریت دانائے صبر مولا کل اس کے انفل حسن انفل خلق انفل خلق انفل شرف انفل عقل انفل حسب انفل نور انفل چلے تو قرآن بیٹھے تو قرآن سوئے تو قرآن جاگے تو قرآن کمری سوئے قرآن کسی کے لیے کھڑا ہو قرآن کسی کے لیے نہ کھڑا قرآن ہاتھوں میں اٹھائے قرآن علم سینے قرآن علم دے قرآن اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھل پھل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے امیہ کی ہمارا بھیجو ملا اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جائے محمد اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش میں چلا جائے مولا آپ کو سلامت جناب سیدہ سے نانا بیٹا ٹھنڈا نعرہ نہیں نعرہ لگاؤ تو پھر پتہ چلے کہ نعرہ آیا ہے علی سارے بولو حیدری بولو بولو سخی سرداری کلندر ماں الحق 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 علی 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 نعرہ حیدری اتنی بلند سلوات پڑھی والے بہمان کو بسم اللہ مولا آپ کے صبر بازی یہ میری بی بی کا کرم ہے اب تک میں 260 مجالس یہ کبول سے لے کے اب تک قریباً پڑھ چکا ہوں لیکن کریتا جانے میرا مولا جانے آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں میری کسی سنی سے جنگ نہیں میری جنگ ہے گستاخ رسول سے جب میرے نبی کا غلام بیٹھا ہے وہ بولے میں نے پورے پاکستان میں اپنے نبی کی شان کے عظمت کے علم لہرائے ہیں ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں پورا چورا سو لینا درمیان میں کوئی نہ بولے میں خود کہہ رہا ہوں مان لوگ میں ہٹو بچو کتھے آگئے موڈ بن گیا ہوئے تو کدھر نتھنگ یہ جہالت ہے خداوت نہیں سمجھنے سے پہلے بولنا جہالت سمجھ کے نہ بولنا منافقت توجہ ہے بھائی جان لیکن ایسا بڑا سوال کہ بیٹا تھوڑی آواز کھوڑی کو مارے تیرے ان کو پھٹے پیسے میں دوں گا اس لیے کہ شیعوں کا دنہ سیدوں کا گرج کر کہنے لگے چھوڑا ہمیں کہتے ہو آم علیہ السلام کو نبی سے بڑھاتے لائیو چل رہا ہے مجھے غازی کے پاک علموں کی قسم مجھے کعبہ کی عزت کی قسم مجھے آل محمد کی حرمت کی قسم جسے یقین ہو مجھے 12 کی قسم 14 کی قسم علی کی ولایت کی قسم سیدہ کی طہارت کی قسم امام کعبہ سن میری بات آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی قسم ولیوں کی قسم غوثوں کی قسم کلندروں کی قسم دریاؤں سمندروں کے مالک خضر کی قسم کاف میرا جملہ پورا ہونے دینا کافر ہے وہ بندہ جملہ پورا ہونے دینا کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے تو جو ہے نا اللہ پر اللہ پر بسم اللہ جیور بیٹا حیدری ایک پیچھے سے نارا سلام آج کافر ہے وہ بندہ بسم اللہ بیٹا علی جن ولی اللہ علی جن ولی اللہ
جی ہاں بیٹا حیدری. اچھا میرے بچے نے اتنا پیارا جوشیلا ابو ذر مزاج کمبر مزاج بن کر امامیہ کالونی کو غدیر کا میدان بنایا ہے، تو پھر ایک جملہ کہنے دیجئے. علامہ صاحب آپ نے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے. آج سے 3 ماہ پہلے پاکستان کے بہت بڑے مفتی کی ہونٹوں پر زپ لگائی ہے علی کے سنوکر نے، جب اس نے سما پہ کہا کہ یاری مدد کہنا شرک ہے، میں نے کہا کہ یاری مدد کہنا شرک ہوتا تو اللہ اپنے ہوتے ہوئے خیبر کے میدان میں کبھی نبی کو نہ کہتا میرے حبیب کا نام دے علی. کوئی ہے بولنے والا؟ ابھی تک جواب نہیں. سنا یا رسول اللہ. باجی دعا فرمائی. جناب سیدہ سلامت کس عزت کا مالک ہے میرے نبی. اب یہ عظیم جلسہ جس میں نے اپنے رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اب کوئی عقل کا یتیم، کوئی سقیفہ کی منڈی میں زمین بیچنے والا، کوئی بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کی اولاد یہ نہ کہے کہ شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی. اب عقل کے یتیم ابو جہل کی یونیورسٹی کے نالائق طالب علم، کبھی ہمارا بھی درد سمجھ. ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے اتنا علی علی کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و من کا بے منزلت ہارون من موسیٰ. علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. اپنی زبان کٹوا کر امامیہ کالونی کے چوک میں رحم رکھوا دوں گا اگر جواب میں کبھی ابو طالب کے بیٹے نے کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صلوات پڑھیے محمد پر. ایسے نہیں یہاں سے لے کے آخری آدمی تک بلند کر صلوات. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ صاحب جب میں آ رہا ہوں بچے یہیں سے کھڑے ہو گئے، مجھے حکم دیا ہے. اللہ میری بہن بیٹھ کے بسم اللہ. یا رسول اللہ یا علی مولا سلامت میرا سلام ہو اپنی بہن کو، اس دختر علی علیہ السلام کو. سید زادی اگر ہے تو میرے مولا کے پاکیزہ خاندان سے، اگر غیر سادات ہے تو میں اپنی بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں کہتے ہو مشی کے جلوس نکلیں گے تو روک لو گے. تم تو جراثیم ہو، تیرا باپ یزید نہیں رہا. بزدل بندے گالی سے کوئی نہ لگ رہی، بولے گا وہی جس سے مالک علی ہے. ایک منٹ بیٹے بیٹا ایک منٹ جیو آنے ٹھائی سے جب یاد آئے دونوں ہاتھ بلند کر کے آئے نبی. سیدہ سلامت کے باجی میں کوئی خطابت نہیں کرنے لگا. مسیح کے جلوس پر حملہ نہ کوئی سنی کرتا ہے. دیکھو ہماری وسعت قلبی لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. 4 اضلاع کے ڈی پی او، آر پی او، ایس پی او سب سن رہے ہیں. کوئی سنی یا حسین کہنے والوں پہ حملہ نہیں کرتا. جنہوں نے حملہ کیا ہے کہ سنی نہیں تھے، کیونکہ جو چل رہا تھا نا قافلہ وہ 2 ہی نعرے لگا رہا تھا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. ظاہر ہے جس کے باپ کو مردہ باد کہو گے، میرے اللہ نے جگہ، میرے مولا نے جگہ سنائے جلال کر رہا ہوں. صحیح بات. آپ بالکل نہ گھبرائیں، جیلیں مردوں کے لیے بنی ہیں.
جب تک علامہ سید عرفان حضراتی کا یہ شاگرد، یہ نوکر ناصر عباس اور کرامت عباس، دنیا بڑی بڑی جھک گئی، بک گئی، ہاتھ چھوڑ دیے، ہم معافی صرف حسین سے مانگیں گے، اور کوئی ماں نے بیٹے نہیں چلا جو ہمارے عقیدے سے ہمیں ہٹائے۔ یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے نا، جنہوں نے حملہ کیا، علاقہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہر وقت آن ایئر ہوتے ہیں، میرا بیٹا وجاہت ایف آئی آر آپ کے پاس ہوگی، جسے یقین نہ آئے وجاہت سے ایف آئی آر دیکھ لینا، اس میں جو مرکزی ملزم ہے ان میں لکھا ہوا ہے فلاں ولدنا معلوم، پتہ نہیں کو غور کرے، فلاں ولدنا معلوم، فلاں ولدنا معلوم۔ جب میں نے ایف آئی آر دیکھی پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ جب میں نے ایف آئی آر دیکھی میرے جوانوں، میں نے اپنے رسول اللہ کو عقیدت کے سجدہ کیا۔ آمنہ کے چاند تو کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا۔ نبی نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا یا علی تیرا دشمن وہ ہوگا جس کے باپ کتنے ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا، ہائے 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 ہائے، جیو جیو، نعرہ سنو شیروں کی طرح۔ دوسروں سے ایسے نہیں نعرہ میں دے رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر کا میدان بناتے ہوئے نعرہ حیدری۔ جی ایسا حیدری بلند سلوات پر دیجیے بسم اللہ۔ ہمارے یہ مشی کے جلوس، میری جان سیاست کے جلوس نہیں ہوتے۔ ایک جملہ کہنے لگا، بہت کم مثالیں دیتا ہوں، ضرورت پڑے بھائی جان پی ٹی وی کی شب عاشور میں موجود تھے۔ باجی آپ کے نوکر نے پہلی مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن کی مجلس سے شب عاشور، میرے جوانوں ایڈریس دے رہا ہوں، کرامت عباس حیدری ذاتی میرا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ اپلوڈ ہے، خود بھی دیکھو، آگے اپنے سنی بھائیوں کو شیئر بھی کرو۔ اس میں نے جملہ کہا ہے کہ قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو، رسول اسے کہتے ہیں جسے رجحان نہ ہو۔ آئے ہائے، تو یہ بولنے والا پاک بھی آپ کو سامنے تھے، آخری جملہ فضائل کا، چونکہ مصائب بڑا پڑھنا بھی اچھا جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، میرے بعد میرا بھائی ہے فرحان، ہم دونوں بھائیوں نے A+ پر پورا مہینہ ٹرانسمیشن کی ہے۔ شیعوں کا میں سب سے چھوٹا نوکر ہوں، لیکن ابھی پاکستان میں ملا جیسا چونٹا پیدا نہیں ہوا جو کرامت عباس کے سامنے بیٹھ کر ابو طالب کی توہین کرے۔ میں نے 10 رمضان المبارک کو A+ میں کہا تھا کہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام شروع ہوتا ہے خدیجہ کے مال سے، اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب کی آل میں۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا میرا سامنے رکھے نعرہ حیدری۔ ہاں ایک منٹ میرے بچے، ایک منٹ، جانتے ہیں میں خود نعرہ کیوں لگاتا ہوں؟ آج تمہیں وجہ بتا رہا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ ہزاروں کو جو ملا نہ ملا اس کی ایکشن خراب ہوتی ہے، بھائی ہم نعرہ کیوں لگائے، عوام کا کام ہے نا۔ میری جان، نبی کا فرمان سب کے لیے ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بھائی علی کا ذکر کرو تاکہ پہچانے جاؤ سلیمان والے ہو یا مروان والے ہو۔ توجہ ہے نا، بولو میرے جوانوں۔ آخری بات، بہت سے علامہ صاحب، میں بڑی محبت کے ساتھ، اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے۔ کرامت عباس حیدری جب تک زندہ ہے پاکستان میں جیے گا، پاکستان میں مرے گا۔ تم تو اتنی دھمکیاں دے کر آج تک مجھے فرنٹ سیٹ سے پیچھے نہیں مٹا سکے، تم مجھ سے شیعت کیا چھڑواؤ گے؟ ہم تو زندہ ہی علی پہ مرنے کے لیے ہیں۔ جس کا یقین ہے بولے، اور آپ کے سامنے رکھے آخری جملہ اور فیصلہ۔ صحیح زیادہ دعا کیجئے، زیادہ سادات الزام بیٹھے، مجاہد مولا زندگی دے جلدی۔ جی بسم اللہ۔ باجی کہیں پڑھے، آپ کے لیے کھلا ٹائم۔ باجی ہم نے زمانہ چھوڑا ہے آپ کی محبت میں، لیکن میں اور ملتان والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جنہوں نے میری درخواست پر عمل کرتے ہوئے مجھے اس عظیم مجلس میں موقع دیا ہے، کیونکہ وہ بھی عزادار ہیں، میرا ان کو سلام ہے۔ جہاں تک کرامت باز حیدری کی آواز چل رہی ہے، یہ میرے بچوں نے مجھے فرمائش کی، پوری کرو۔ آج کے بعد امامیہ قانونی سے لے کر زمین کے آخری خطے تک کوئی میرے مولا علیہ السلام کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ رضی اللہ اچھا ٹائٹل ہے، نعوذ باللہ کوئی غلط لفظ نہیں۔ جس پہ اللہ راضی ہو جائے وہ ہوتا ہے رضی اللہ، جن پہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو وہ ہوتے ہیں علیہ السلام۔ ابھی رکے بھیا جان، تھوڑی آواز بڑھائیں، اللہ تجھے سامنے رکھے میرے بیٹا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو پہلے کھڑے ہیں بسم اللہ۔ میرے بزرگوں پہ کوئی پابندی نہیں، سید عظام پر کوئی پابندی نہیں، جتنے میرے امتی جوان بیٹھے ہو، پسند آئے نا تو پھر ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھ کر اپنے قدموں پہ کھڑے نہ ہو تو میں نہیں نوکری۔ میری بازی بڑی خواہش تھی کہ ایک ملا کے ساتھ میرا پروگرام آئے، نام میں نہیں لے سکتا، باوضو کھڑا ہوں۔ اللہ کے ولیوں بولا کرو، بہت اہم جملہ تھا، بناؤ کے سوال تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا پروگرام آئے۔ شاہ جی اللہ نے خواہش پوری کی، میرا پروگرام آ گیا۔ عنوان تھا معراج۔ کیا تھا عنوان؟ آپ جیتے رہے۔ عنوان کیا تھا؟ معراج۔ پہلے ظاہر ہے انہوں نے نمائندگی دی، اینکر نے پوچھا، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ اینکر نے پوچھا جی حضور، اب ماشاءاللہ مولوی صاحب کہتے ہیں حضور کی نالائن اوپر تھی، ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نیچے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے کہتے جی کرامت عباس آپ شیعوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں کہا جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا۔ بڑے خوش ہوئے قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ اسے پتا تھا یہ بندہ چھوڑتا نہیں۔ میں کہا 2 منٹ ٹھہر جا، انا للہ کروا دوں گا۔ میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا، حضور کی نالائن اونچی تھی، لاہور کے غیرت مندوں، بڑے تھوڑے اور آواز کھول، امامیت قانونی کے شہروں، کرامت عباس حیدری اپنا جگر رکھنے لگا منبر پہ۔ میرا بیٹا بہت خوش ہو رہا ہے، بی بی سیدہ سلامت رکھے، اللہ بیٹے کو صحت کلی عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا، میرا دھیان میں لینا، میں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ اور میرے نکر پہ کھڑے ہوئے جوانوں، میں کہا حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ You are late, I am not late۔ میرے جوان بھی لیٹ ہوئے، میں نہیں۔ میں نے کہا حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے۔ فوری ملا قبول سے شیعہ باہر آیا، کہتا ہوں مسٹر کرامت عباس جس چینل پہ جو تو نظر آتا ہے پڑھ کے آیا کر، شیعوں کو بدنام نہ کروا۔ میں نے کہا کیا غلطی کی؟ کہتا ہے تو نے جبریل کی توہین کی۔ میں نے کہا کیا کہا جبریل علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے، تم نے رضی اللہ کا۔ میں نے کہا توہین میں نہیں، توہین تو تم نے کی ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا جاہل، جو نبی کی جوتی کے نیچے رہ گیا وہ جبریل تو علیہ السلام، اور جس علی کے پاؤ نبی کے کاندھے پر آئے وہ رضی اللہ۔ آہا آہا بسم مل کے سارے کہہ رہے تو سب کو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبے سلامت رہیں۔ یہ میری آقا زادی کا کرم ہے۔ آل محمد کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں۔ پاکستان کا ہر خطیب مجھ سے افضل، پاکستان کا ہر ذاکر مجھ سے افضل، پاکستان کا ہر شاعر مجھ سے افضل، علی کا ایک شیعہ مجھ سے افضل۔ بس میرا ہو گیا فضائل میں صاحب، دعا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سید آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جرت، یہ طاقت میری آقا زادی عطا کرتی ہے۔ کسی نے علامہ صاحب مجھ سے وہ کہتے اتنا کھلا ٹی وی پہ بولتے ہو۔ میں نے کہا پھر
مرنے سے خوف نہیں آتا؟ میں کہ جاہل مرے کون؟ نہیں بول کے میں کہ مرے کون؟ کہتے پتا مر نہیں جاتا. میں کہ بالکل مرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن ہم نہیں مرتے. کہتے کمال ہے تم شیعہ کیوں نہیں مرتے؟ میں کہا مرتا وہ ہے جو ناوارث ہو. بولو یار جو شیعہ کھڑے ہو، میں کہا مرتا وہ ہے جو ناوارث ہو. ہمارے 14 وارث ہیں، 12 امام ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے ہے. اللہ اکبر. جیتے رہو میرے بچے، جیتے رہو. میں مشکور ہوں، شیعوں میں سے سب سے زیادہ میں مشکور اپنی اس چھوٹی سی پاک کا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بعد میں جہاں مجلس پڑھنے جاؤں خدا کی عزت کی قسم ہزاروں ویڈیوز ہیں میری، دیکھیے گا. آگے سب سے آگے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ تبھی میں کہتا ہوں آل محمد کو مانتے وہ ہے جو بچا ہو یا بچا ہو. جملہ میرے بچہ میں نے کہہ دیا. سیدہ ایک بار اندر صلوات پڑھ دیجیے. اس طرح ایک جملہ کہنا واپس آ رہا ہوں. جس کا میں مولا. اگر آج مجھے اجازت دو تو جو چھپایا گیا ممبر سے پڑھ دوں. حدیث پوری نہیں پڑھی گئی. علامہ صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہا ہے، آڈیو بن رہا ہے. بھاگنے کا دور نہیں. ہم سے پہلے ہماری مجلس پہنچی ہوتی ہے. یہ جو سارے پڑھتے ہیں حدیث، من کنت مولا ہو فہذا، حدیث پوری پڑھا کروں. میں پاکستان ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں، نبی صاحب کا، جی ایم لاہور کیسر شریف صاحب کا، بھائی بلوچ صاحب کا، مطلوب بلوچ صاحب کا، بھائی سہیل بخاری صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ جملہ سنسر نہیں کیا. میں نے کہا نبی نے پوری حدیث جب کہنا جس کا میں مولا، یہ خاموشی نہیں، جس کا میں مولا اس کا اونچا کہو. ڈر کے کیوں کہہ رہے ہو؟ جس کا میں مولا اس کا. رکے ایک منافق آگے بڑھا، نام نہیں مجھے یاد، پھر پوچھ لیجیے گا، بوڑھا آدمی نہیں یاد. ہاں ساری باتیں یاد نہیں. بسم اللہ بیٹا. وہ آیا تو بڑے معصومانہ انداز سے نا اس طرح علی کہا چوئے، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا، جملہ سن لینا، آج سے تو میرا، آج سے، اس آیت پہ غور کرنا، آج سے تو میرا مولا بن گیا. جواب علی علیہ السلام نے نہیں دیا. میرے نبی آگے بڑھے اور کہا منافقت ابھی ختم نہیں ہوئی. آج سے کیا مطلب؟ جب سے میں مولا تب سے علی مولا. آئے ہائے تو یہ بولنے والا. اللہ اکبر. میرے نبی کی عزت کو سمجھو. بسم اللہ. علی مولا، علی مولا، علی مولا. ایک بلند صلوات پڑھیے. جی ٹھیک ہے. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اگر فضائل جاری ہو تو پھر فرحان بھائی کو لے آئیے گا، اور اگر مسائل شروع ہو تو پھر ذرا انہیں وہیں کھڑے رکھیں گے. چورا سن لیں کون میرا نبی جو سارے کائنات ہے. میری تو دیکھو جب رسول اللہ کا ذکر ہو تو پھر نو وی آئی پی، پھر سب نوکر رسول کے، چاہے علامہ ہو، چاہے فہامہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب نوکر آل محمد ہیں. نہ یہاں کوئی وزیر ہے نہ مشیر ہے، سب نوکر ہیں آل محمد کے. سب سے چھوٹا نوکر ہے کرامت عباس. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے علاوہ. میرے نبی کی عزت کو سمجھیں، حرمت کو سمجھیں. نبی عرش میں چلا جائے تو عرش مولا، بیٹا کربلا میں چلا جائے تو کربلا مولا. عقل کے یتیموں جو مٹی میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئی اسے تو اللہ قرآن بنا دے، اور جس کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے. نہیں یہ خاموشی نہیں، بہت بڑا چورا کہنا لگا میرے بچوں. میرے پاک اللہ چہار دل کے واسطہ کرامت عباس حیدری کو وہ طاقت دے جس طرح میں سمجھا سکوں. مجھے نا علامہ صاحب کراچی میں ایک تکونی داڑھی والا ملا، ہاں جی ہوتے ہی ایسے، مجھے کہتا ہے بھائی تم شیعہ عجیب ہو. میں نے کہا جی کیا عجیب کام کیا ہم نے؟ کہتے ہیں وہ جو کاندھوں پہ نبی نے، اب مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ زوردار سن رہے ہو، جو کاندھوں پہ نبی نے علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا نا، میں نے کہا جی وہ نبی کی مجبوری تھی. اب میرا جملہ سن لینا، میری آنے والی 7 نسلوں کو میرے خطیب بچوں یہ جملہ بھولے تو میں نہیں کروں کریں. میں کہ میں خدا کی ساری لعنت بغیر کسی شرط کے تیرے گلے میں ڈال دوں
اس میرے نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کا حسین کا نوکر مختار ہے. یار سمجھو تھوڑا بیدار ہو. ہائے 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 اس میرے نبی کو مجبور کہہ رہا جس نبی کے نواسے کا نوکر امیر مختار، خالی مختار نہیں، خاموشی نہیں بولے، امیر مختار. بھائی جان بولو آپ کو زندگی دے. میرے جوانوں تیار ہو؟ جلاؤں آئی ملا کی ارتھی؟ علی دشمن کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ملا نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں، بی بی کا نوکر ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں وہ نبی کی مجبوری تھی. میں نے کہا لگے ہاتھ مجبوری بتا بھی دیں. علی کی دشمنی میں سب سے پہلے عقل یتیم ہوتی ہے. بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. میں نے کہا اچھا وہ نبی نے توڑ دیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، بندہ چپ رہا اس کے قریب آ جاؤں گا. یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے. بیٹھے 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 سلام پڑھ یار محمد پر. آؤ ایسے نہیں بنا کر سلام پڑھیے. کوئی کھڑا ہوں بیٹھ جائے. بسم اللہ. آؤ بھائی بسم اللہ. میں خود چاہ رہا تھا فضائل میں محمد والے محمد بلند پر سلامات. باقی پیچھے کھڑے ہو صاحب. ایک اتنی بلند سلوار پڑی کہ میرا آج ہو جائے. اتنی آہستہ سلوات پڑے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بسم اللہ. میرے بھائی سید فرحان علی واری صاحب تشریف لائے. میں نہیں کہ انتظار کر رہا تھا، اس کے بعد میں صاحب شروع کروں گا، آخری فضائل پر چھوڑوں گا. بھیا اجازت ہے؟ آپ جیتے رہے. میں نے آپ کی خدمات کا ذکر کیا ہے A+ کے حوالے سے. آپ نے ممبروں پر نا اچھل اچھل کے کہنا سامنے آ، کوئی نہیں آتا. سامنے بیٹھ کے بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے. سید سید ہوتا ہے. سیدوں پہ تحقیق نہ کیا کرو. جو سیدوں پہ تحقیق کرتا ہے پہلے باپ پہ تحقیق کرے. تو جو ہے نا میرا تھوڑی آواز کھولو. آؤ کرامت باز حاضری. فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا استقبال ایسا ہو کہ میرا بھائی سید فرحان علی وارث کراچی میں جا کے کہے کہ امامیہ کالونی میں میرے بھائی کرامت عباس نے پڑھا اور دنیا نے سنا. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. ٹھیک ہے یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے. اب کتنے لگے ہوئے تھے اس وقت یاد نہیں، بوڑھا آدمی ہوں بھول گیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اس لیے علی کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. میں نے کہا عقل کے یتیم سقیفہ کے یونیورسٹی میں اپنے ضمیر بیچنے والے مردہ ضمیر کی اولاد، یہ وہی عاملہ کا چاند ہے نا جو اشارہ کرے تو چاند اتر آئے. جو بندہ چپ ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. آپ کھڑے کرو جسے سمجھ آئی. میں نے کہا یہ وہی نبی ہے نا جو اشارہ کرے تو چاند اتر آتا ہے. 18 فٹ کی بلندی پر بتوں کی جرات کیا تھی؟ مولوی کہتے ہیں ہاں تیری دلیل سمجھ میں آئی. پھر اللہ سمجھانا کیا چاہتا تھا؟ میں نے کہا اللہ بتانا چاہتا تھا جس کا گھر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے کاندھے ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی ولی اللہ. اپنا رسول اللہ. اٹھ کے بیٹھا، اٹھ کے تعریفی نعرہ جیتے رہو. مولا تمہیں شامل رکھے جہاں تک. ایک آخری نعرہ فضائل کا. بھائی فرحان باری صاحب سنا. جی ہاں یہ جانتے ہو کلندر کے نعرے سے حسد کیوں ہے؟ کیونکہ کلندر نے علی علی کروائی ہے. تم میرے ذکر کو بلند کرو میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. کلندر نے گلی گلی میں علی علی کروائی ہے. اب میرا علی گلی گلی میں کلندر کرنا. ہائے 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 بس اللہ میرے استاد محترم. تھوڑی بیٹا آواز کھولا دو. کدھر گیا کی کال؟ بیٹھے ہو؟ بسم اللہ. تھوڑی بیٹا آواز کھولا دو. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے.
بھائی یکم محرم سے لے کے اب تک کتنی مجالس پڑھ چکا، سارا دن سفر، پورا پاکستان. میں کوئی ضلع خطیب تھوڑا ہوں کہ 2-3 ضلعوں سے باہر نہ نکلوں. میں شکر گزار ہوں تمام شیعہ مسلمانوں کا، اپنے سنی بھائیوں کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا. اب اتحاد پہ جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی اتحاد پر. دیکھیں بہت سے لوگ، ایک ملا غیر حاضر مولوی، عقل کا یتیم، نسل کا لابالیدہ، مجھے کہتے ہیں تم شیعہ سنی دونوں فارغ ہو. میں نے کہا وجہ دین تیرے باپ کا ہے، کیوں فارغ ہے؟ کہتے ہیں شیعہ نیاز دیتا ہے حسین کے نام کی. میں نے کہا بے شک. سنی نیاز دیتا ہے رسول کے نام کی. میں نے کہا بے شک. کہتا ہے نیاز تو اللہ کے نام کی ہے. میں نے کہا اللہ کی پاک ذات پہ میں قربان، جیسے میرا نبی بھی سجدہ کرے بغیر سورہ اخلاص تو پڑھ. کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے کہا کر ترجمہ. کہتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، وہ بے نیاز ہے. اب امامیہ قانونی والوں بے نیازی کرے ہو، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. ہاتھ کھڑے کرنا، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. میں نے کہا ملا تم خود کہہ رہے کہ وہ بے نیاز ہے، تبھی ہم کہہ دیں نظر اللہ نیاز حسین. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو سلام. ایک بلند اور صلوات پڑھ جاتا. سب نے بلند نہیں، میری بیٹیوں نے پڑھی ہے، مردوں کی آواز نہیں آئی. بلند اور صلوات. آج کی رات شب عاشور سے کم رہی. کربلا سے پہلے قاسم یتیم ہو گیا. بسم اللہ. بیٹا میں نے مصائب پڑھنا ہے، مصائب پہ جگر رکھتا ہے، ذرا مہربانی بیٹا ان کو بڑھاؤ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے رب. با فرحان علی شاہ صاحب، بھائی فرازی شاہ صاحب، ارگر فضل تشریف لائے ہیں، سید فضل رضوی صاحب. میں تینوں سیدوں سے اجازت لے کر میری پاکیزہ بیٹیوں ہر مجلس میں کہتا ہوں، جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا. جو آج بھی امیر بن کے روئے پتہ نہیں کب روئے گا. باپ پیر علی رضا شاہ دودھ خیر والے تاریخی مسائل پڑھ کے گئے، اللہ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. باجی پیر وقار نقی صاحب اجازت ہے؟ بیٹا وجاہت شاہ جی، بھائی مجاہد علی اکبر، جتنے سادات بیٹھے ہو، مولا تمہاری دادی کا پردہ سلامت رکھے. میری بیٹیوں رونا ضرور، اگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اترے، ساتھ والی بیٹی فوراً چادر دے دیں، کیونکہ حسن کا تابوت ہے، ہو سکتا ہے آگے وہ ہو جس کے ہاتھ نہیں ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، دل کھول کے نوحہ خوانی کریں گے. میرے بھیا اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. مگر میں مصائب شروع کرنے لگوں. باجی اس طرف سے آئے گا جنازہ؟ اچھا بارگاہ سے جنازہ آئے گا. کوشش کرنا ایک دوسرے کو دھکا نہ دینا، کیونکہ اس جنازے کے آگے اور کوئی ہو نہ ہو، ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ سہی. 3 ہستیاں ضرور ہوں گی. ایک وہ جس کے بازو نہیں، ایک وہ جس کی پسلیاں دائیں سے بائیں چلی گئی، جب تلیل ہو چکا، اور ایک وہ جس کی گردن میں تاؤ، پیروں میں بیڑیاں. عامر بیٹا ایسی آواز رکھنا اور شکر گزار. مل گیا ظاہر میرے پسند بادشاہ کو. میں منت کر رہا ہوں بیٹا جلدی نہ کرنا، میں جنازے کا اعلان کروں گا. جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں. سید ہے نا، دل کو ہاتھ پڑا تو رو پڑا، پیچھے بیٹھ کے تسبیح نہیں گھما رہا. جتنے مرد ہو اپنے گریبان کے بٹن کھول کے بیٹھو. جنازے میں آئے ہو کوئی بندہ امیر نہ بیٹھے. میری بیٹیوں سروں سے چادر نہ اتارنا. جناب سیدہ کا واسطہ علی کے شیعوں، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے 4000 پہ غیرت حسن کے جنازے پر تیر چلا کر حسین کے سامنے ناچ کے کہتے ہیں لے جا جنازہ، دفن نہیں ہونے.
جزاک اللہ. مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھو. آقا ذاتی آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے رہا. ہاں میری بیٹیوں کھل کرا. آج جتنے مرد بیٹھے ہو کوشش کرنا سارا سال ماتم کرتے ہو سینے پر آج ماتم کرے گے سروں کا, کیونکہ جنازے کے آگے آگے 3 سال کا قاصر سر کا ماجا کر کر کے کہتا تھا آئو میرا غریب بابا, آئو میرا نمازی بابا, آئو میرا شہید. حوصلہ حوصلہ. بسم اللہ بسم اللہ. صرف مجھے 3 منٹ اور پڑھنا. میرا بیٹا بہت خوبصورتی کو ہوگی, تھوڑی آواز اور کھول. بنا میں مولا بابا بھرانی باری صاحب, میرے استاد محترم علامہ سید عرفان حیدرآبادی شہید کرامت عباس اس دن مر جائے جس دن اپنے استاد محترم کو بھولے. علامہ صاحب مسجد روازہ فرمایا کرتے تھے سیدہ تیرے بچوں کا مقدر ایک کے جنازے میں 3 تھے. جو امیر ہے وہ نہ روئے, جو تھکا ہوا ہے وہ نہ روئے. ایک کے جنازے میں 3 تھے, ایک کا جنازہ 3 پہ تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مل گیا زہر. میں کبھی اتنی جلدی نہیں کرتا, لیکن مجھے پتا ہے میری بچیوں تم سے برداشت نہیں ہونا. میرے جوانوں اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. غم حسین کے علاوہ میں نے بھائی ملتان والے سادات کو سلام پیش کیا کہ انہوں نے میری درخواست پہ غور کیا. میری پاکیزہ بیٹیوں, جو تمہاری طرف گندی نگاہ سے دیکھے سور کی اولاد بن کر اٹھے وہ حرام زادہ, کیونکہ یہ عورتیں نہیں, یہ میری عالیہ کی قریب سے بیٹھی ہوئی ہے. اپنی نظر پاک رکھا کرو. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ بیٹھی ہو جس کے ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں داؤ, پیروں میں بیڑیاں, رو کے راستہ دو, شام سے آئی ہو. رو دو کوئی بات نہیں, رو دو. میری بیٹیوں سیدزادی میری بیٹیاں نہیں, سیدزادیاں میری مرشدزادیاں جو غیر سید ہے. میری بیٹیوں کھل کے رونا, تمہیں کوئی پتھر نہیں مارے گا. میری بیٹیوں یہ شام کا بازار نہیں. علامہ صاحب میں پہلے بیویوں کا نام لیتا تھا, لیکن مجھے بی بی سیدہ کی قسم اب جو لیتا ہے اس میں میرا اعتراض نہیں, اپنا اپنا عقیدہ ہے. بھائی فرحان شاہ صاحب اب میں بیویوں کے نام نہیں لیتا. کسی کی نصیحت نے مجھے بدل دیا. میں مجلس پڑھ رہا تھا, ایک بانی نے مجھے رکا بھیجا, اس میں لکھا ہوگا کہ بلا یہ میری بیٹی کا نام ہے, وہ بیمار ہے, نام لینا نہیں. جس نے غور کیا وہ ماتم کر لے. نام لینا نہیں, دل میں نام لینا ہے, دعا کروا دینا. اور فلانی کی بیٹی کا نام بڑے مجمع میں نہ لوں, اس کا نام کیسے لوں جو کربلا چلے گا. شام کا ہاتھوں میں رسیاں, ماتم کا گلے میں داؤ, پیروں میں بیڑیاں, رو رو کے کہتی تھی اور راستہ دو. اور میں اس کی بھی حوصلہ بسم اللہ. رو لو کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے یکم محرم سے لے کے اب تک میری بیٹیاں میرے جوان رو رہے ہیں. میرے بچوں اور 3 منٹ کے بعد میرے مرشد کائنات کا تابوت آ جانا تھا. میں نے نہیں کہنا جو رو رہا ہے سب رو رہے, کوئی ایسا چہرہ نہیں جس میں آنسو نہیں دیکھ رہا. اللہ غارب کرے ان لوگوں کو جو منبر پہ اداکاری کرتے ہیں. آج مجلس چھوڑتے ہی فرحان بھائی لوگ کہتے میں کمال نہیں کر دیتا, میں نے ٹکریں مروا دی. تجھے ٹکریں مروانے کا شوق ہے نا, آج چل کسی جگہ لے جاتا ہوں, وہاں رلا کے دکھا. یہ تیرا کمال نہیں, یہ تو گھر سے آئے ہی رونے کے لیے ہیں. یہ تو حسن کا پرسہ دینے آئے ہیں. میرے بچوں سر کا پرسہ جتنے کھڑے ہو سروں پہ ماتم کرو. آئے میرا نمازی والا. ابھی کوئی لوگ تھے میری بیٹھو, بی بی عالیہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں بی بی عالیہ کا واسطہ دے رہا ہوں. کوئی نہ اٹھے جب تک میں جنازے کا اعلان نہیں کروں گا, جنازہ نہیں آئے گا. حالانکہ ہم بھی ذاکر ہیں, تھکے ہوتے ہیں سفروں کے بارے, لیکن فرحان بھائی میرا یقین ہے
میرے بچوں اگر میں پڑھتے پڑھتے بابا جی دعا کیجئے یہ خاموشی نہیں میرے بیٹیوں مجھے بار بار قسم نہ دینا پڑے اگر میں پڑھتے پڑھتے مر بھی گیا نا مجھے ایک بات کا یقین ہے لاہور ہے امامیہ کالونی ہے میں مر بھی گیا میرا غسل بھی ہوگا میرا کفن بھی ہوگا اللہ جانے کون سمجھ رہا ہے جنازے پہ پھول بھی ڈالو گے کہ حسین کا ذاکر مجلس پڑھتے پڑھتے مر گیا ارے مقدر فاطمہ کے بیٹے کا مسلمانوں نے اتنے پھول مارے کہ سفید کفن لال ہو گیا حوصلہ بجا پکڑو میرا بیٹا اجازت دیتا ہوں چلو نہیں پڑھتا لمبے مسائل 2 منٹ کے بعد جنازہ آنے والا ہے انا للہ میں اعلان کروں گا بھی کوئی نہ اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون چلا گیا حسین 18 عاشقوں نے چلو کے بعد جنازہ اٹھایا ابھی کوئی کھڑا نہ ہو بی بی کا واسطہ کوئی کھڑا نہ ہو کوئی کھڑا نہ ہو زینب کا واسطہ بیٹھ جاؤ جب میں کہوں میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی میرے بچوں تم سے تو سن کے برداشت نہیں ہو رہا حسین جنازہ لے کے چلے میری بیٹیوں چلو کے باتوں کا لینا 400 پہ محراب کمانوں میں تیر لگا کر استقبال کے لیے کھڑے تھے حسین نے جنازہ نیچے رکھا ایک بے غیرت نے رومال کا اشارہ کیا 70 تیر اصل کے جنازے پہ لگے 14 تیر اصل کے چہرے پہ لگے عباس کی آواز آئی او میرا بھائی حضرات ماتم کرو شروع کا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے فاطمہ زہرا کے بیٹے کو مسلمانوں نے تیر مار کر شہید کر دیا آج اس کا جنازہ امامیہ کالونی میں سڑک کے ماتم کرو جتنے ہو آج اس کا جنازہ امامیہ کالونی میں آ رہا ہے جب جنازہ علامہ صاحب ادھر جب جنازہ گھر پہنچا جب جنازہ گھر پہنچا علی کی بیٹی نے آنکھ سے پہلا تیر نکالا آواز آئی آ گیا جنازہ کر لو شروع کے ماتم کرو آئے حسین آئے حسین آئے سیدہ آئے کربلا ماتم حسین ماتم حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین